بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کہانی ہے بغداد کے شہر کے ایک نوجوان کی جو علم دین سیکھنے کے لیے یونیورسٹی جایا کرتا تھا۔ ایک دن راستے میں ایک سیب کے درخت پر اس کی نظر پڑی۔ اس کا دل سیب پر آ گیا اور دل سے بے ساختہ پکار اٹھا، سبحان اللہ! کتنے پیارے اور مزیدار سیب درخت پر لٹک رہے، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اللہ تعالی نے اسے میرے راستے میں میرے لیے پیدا کیا ہے، میں اسے توڑ کر کھاتا ہوں، اس مالک سے پرمیشن لیتا ہوں۔ خیال آیا، اگر مالک نے اجازت نہ دی تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں میں بھوکا تو نہیں رہ جاؤں گا؟ نہیں، میں ابھی توڑ کر کھا لیتا ہوں، کیونکہ اس درخت پر سینکڑوں سیب ہے، اگر ایک میں توڑ لوں گا تو سیبوں میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ وہ ایک سیب توڑتا ہے اور مزے سے کھانے لگ جاتا ہے۔ جب رات ہوئی اور وہ اسٹوڈنٹ اپنے گھر واپس آ گیا اور بستر پر لیٹنے لگا تو اسے نیند نہ آئی، اور وہ بار بار سوچ رہا ہے، آج تو میں نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا، کہیں اس کی وجہ سے میں جہنم میں تو نہ ڈال دیا جاؤں گا۔ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور پوچھنے لگی، بیٹا کیا ہوا؟ جواب دیا، امی جان، آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ماں نے پوچھا، کہیں آج تم نے یونیورسٹی کی چھٹی تو نہیں کی؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، بلکہ آج میں نے بغیر مالک کی اجازت کے ایک سیب کھا لیا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا واقعی تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، آج کل سب سے پہلے مالک کے پاس جانا اور اس سے بخشوا لیں۔ وہ نوجوان صبح صبح فجر کی نماز سے پہلے مالک کے گیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ مالک صبح نماز کے لیے نکلتا ہے تو نوجوان کو دروازے پر بیٹھا دیکھ کر پوچھتا ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ صبح صبح میرے گیٹ پر کیوں بیٹھے ہو؟ اس اسٹوڈنٹ نے درد مندانہ انداز میں ریکویسٹ کی، جناب، گزشتہ کل بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کے سیب کے درخت سے ایک سیب توڑ کر کھا لیا۔ تو مالک نے کہا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو نوجوان نے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، کیونکہ میں ڈر رہا ہوں کہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ نوجوان کی بات سن کر مالک کہنے لگا، میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گا، کیونکہ تم نے بغیر اجازت کے سیب کھایا ہے۔ اگر تمہیں بھوک بھی لگی تھی تو مجھے دستک دے کر پوچھ سکتے تھے، تم نے ایسا نہیں کیا، لہذا قیامت والے دن میں اللہ تعالی کے سامنے تم سے اس کا حساب لوں گا۔ یہ کہہ کر مالک نماز کے لیے چلا جاتا ہے۔ نوجوان بھی اس کے پیچھے ہے اور بار بار معافی طلب کر رہا ہے۔ نماز کے بعد مالک اپنے گھر چلے جاتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جب ظہر کی نماز کے لیے دروازہ اوپن کرتا ہے تو نوجوان کو دروازے پر دیکھ کر تعجب کرتا ہے اور پھر نماز کے لیے چلا جاتا ہے۔ نوجوان نماز کے بعد ریکویسٹ کرتا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں، بدلے میں جو کہیں میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مالک کہتا ہے، میری ایک بیٹی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ نوجوان کہتا ہے،
ابھی میں پڑھ رہا ہوں، میرے پاس خرچہ نہیں ہے، اسی لیے میں شادی نہیں کر سکتا۔ تو مالک کہتا ہے تمہاری تعلیم کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، تم شادی کے بعد یہاں میرے گھر میں رہنا، لیکن یاد رکھو میری بیٹی اندھی، بہری، گونگی اور لنگڑی ہے۔ نوجوان تعجب کہتا ہے ہائے اللہ، تمام خامیاں ایک ہی لڑکی میں؟ مالک کہتا ہے مرضی ہے تمہاری، تم چاہتے ہو کہ تمہیں سیب میں معاف کر دوں، میری شرط قبول کر لو، وگرنہ قیامت والے دن اللہ تعالی کے سامنے میں تم سے حساب لوں گا۔ میں تمہیں ایک ہفتے کا وقت دیتا ہوں۔ نوجوان گھر واپس آتا ہے اور غمگین حالت میں ماں سے سارا قصہ بیان کرتا ہے کہ میرے پاس اب دو آپشن ہے کہ میں اپنی زندگی دنیا میں خراب کر دوں اور آخرت میں اچھی، یا پھر دنیا میں اچھی اور آخرت میں آزمائش والی۔ تو ماں نے کہا بیٹا نماز استخارہ پڑھو اور اللہ تعالی سے دعا مانگو۔ تو وہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالی سے رو رو کر دعا کرتا ہے۔ صبح مالک کے پاس پہنچ جاتا ہے اور مالک کو کہتا ہے مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ مالک اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیتا ہے اور اسے سیب معاف کر دیتا ہے۔ نوجوان جب کمرے میں داخل ہوتا ہے تو ایک خوبصورت، صحیح، سالم، پیاری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور مالک کے پاس آ کر بتاتا ہے تو مالک کہتا ہے میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، تم نے جیسا دیکھا ہے میری بیٹی ویسی ہی صحیح، سالم اور بہت ہی نیک